2012 21 دسمبر کی آثار قیامت میں سے کچھ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، بلکہ بیشتر علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں. چھوٹی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں. آیات کبریٰ ابھی جی ہاں. اور وہ علامتیں جو بڑی ہیں وہ ابھی پوشیدہ ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے یہ بات ایویڈنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مذاہب جو کہتے ہیں جو نشانیاں ملتی ہیں مذاہب میں وہ ساری کی ساری ہمارے اطراف میں پوری ہونے لگی ہیں. کیا سمندر میں آگ لگ سکتی ہے؟ سمندر میں آگ لگنے لگی ہے. کیا پانی ابل سکتا ہے؟ پانی ابلنے لگا ہے. کیا زمین اپنی جگہ بدل سکتی ہے؟ زمین اپنی جگہ بدل رہی ہے. سو مچ سو میں نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آج جہاں لندن ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے لندن وہاں نہیں تھا. آج جہاں نیو یارک ہے وہاں نیو یارک نہیں تھا. نیو یارک اور لندن کا درمیانی فاصلہ چند مائل سے زیادہ نہیں تھا. اس کے بعد زمین نے ایک حیرت انگیز ٹرن لیا. زمین کے اندر جو پلیٹس واقع ہیں ان میں رفٹ پڑا. اس موومنٹ کو جیولوجی میں پلیٹ ٹیکٹونک موومنٹ کہا جاتا ہے. پہلے دنیا 2 بر اعظم پر مشتمل تھی، اس کے بعد اس کے مختلف حصے ہوتے چلے گئے. جب ہم اجرام فلکی کی بات کرتے ہیں یا ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں، ستاروں کی بات کرتے ہیں، کچھ ستارے شامل ہوئے کچھ چلے گئے. بلیک ہولز تھیوری کی بات کرتے ہیں، تھیوری ثابت ہوئی، پھر جس نے ثابت کی اسٹیفن ہاکنگز، اسی نے اس تھیوری کو واپس بھی لے لیا. When we talk about Nibiru یا planet X, a lot of people think کہ Nibiru does not exist. اگر Nibiru exist نہیں کرتا ہے تو 1904 سے یہ بحث جاری کیوں ہے؟ مائنز نے کیوں کہا ہے؟ اس کے پیچھے وہ کون سی کنسپریسی تھیوری ہے؟ اگر ہم ہالی ووڈ کی فلمز دیکھیں تو اس کی بنیاد نیبرو کو بنایا گیا ہے. 2 موویز کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ون از کالڈ ڈیپ امپیکٹ، دوسری مووی کا نام ہے آرمگیڈن. یہ 2 موویز ایسی ہیں جن کی بنیاد نیبرو یا پلانٹ ایکس کو بنایا گیا ہے. ایک اور فلم ہالی ووڈ میں بنی، اس کا نام ہے دی نوئنگ. اس میں ٹائم کیپسول کا ذکر ہے. واٹ از اے ٹائم کیپسول؟ ٹائم کیپسول وہ چیز ہے جس میں آج کے دور کی چیزوں کو جمع کر کے زمین میں دفن کیا جا رہا. انٹارکٹیکا میں ایسا ایک سیل بنایا جا رہا ہے جس میں ناروے شامل ہے، فرانس شامل ہے، چائنا شامل ہے، امریکہ شامل ہے، رشیا شامل ہے، جہاں پر مختلف قسم کے سیڈز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جانوروں کو سٹور کیا جا رہا ہے. یہ باتیں ہم سے چھپائی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی. لیڈیز اینڈ جنٹلمن، حقائق کیا ہیں؟ کیا 21 دسمبر کوئی ایسی ڈیٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، یا محض صرف ایک اتفاق کا ایک ڈیٹ ہے؟ کیا واقعی مائنز صحیح تھے، یا ہم نے مائنز کو سمجھنے میں غلطی کی ہے؟ کیا وہ صرف ایک کیلنڈر ہے جہاں ٹائم ختم ہو کے دوبارہ سے ہم زیرو پہ آئیں گے اور ہم ٹائم شروع کریں گے، لیکن دنیا میں کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا. میں آپ کو چند باتیں یاد دلا دوں. برمودا ٹرائنگل کے لیے آپ کو یاد ہوگا اٹلانٹک کا، ٹھیک ہے، فلوریڈا میں دجال کا آنا، ریسریکشن آف جیسس کرائسٹ. یہ تو اتنی علامتیں ہیں کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ایک عام عورت ٹوٹو کہہ رہی ہے کہ جی نہیں ابھی تو علامتیں آئیں گی. جی اس کا بچہ زید کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو ابھی وہ سنا ہے جو وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں یہ بھی اپنی جگہ حقائق ہیں اور دے آر ٹو کم. ناٹ ان 6 months دس ورلڈ از گوئنگ ٹو. دیکھیے ایک بات تو طے ہے نا کہ ہم برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بتا دوں. جی امریکن نیوی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. مگر ایک کیا نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ there is no ایگزسٹنس اس کی نہیں مانتی. کیا بات کر رہے ہیں؟ برمودا ٹرائنگل میں سائیکلونز آتے ہیں، ان کے اپنے جہاز تباہ ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ایک انفارمیشن میں آپ کو اور دوں. فلوریڈا جسے آپ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے واپسی کی جگہ، نبی کے واپسی کی جگہ. اس فلوریڈا کا مطلب ہی وہ تو خیر وہ تو گلیکسی والا وہ جو بات کریں کلائمیٹ جو سائیکلونز وغیرہ بنتے ہیں اس کے اور ریزنز ہیں. ایک جو ہے یعنی کہ مڈل ایسٹ سے جو ہے گرم ہوائیں چلتی ہے، وہ جو ہے اس کو ہم جو ہے گلف آف اسٹریم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ساری تباہیاں. جاوید صاحب میں اس کی تطبیق مطابقت یہ کرتا ہوں کہ قدرت کی سب جو کچھ ہوتا ہے نا اس کے لیے تو اللہ نے اسباب بنائے ہیں. نہیں آئی تھنک گلف آف اسٹریم کا ایک آئیڈیا ہے. گلف آف اسٹریم کا دوسری ایک بات ہے، لیکن آئیڈیا از سم تھنگ ایلس. میں تو ستاروں میں بات نہیں کرتا نا کہ آپ مولوی ہو کے ستاروں میں بات کریں. دیکھیں جب میں نے قراشی پڑھا کہ دان فلاں اقسم بواقع نجوم، میں قسم ذکر کرتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی. ستارے جہاں نکلتے ہیں وجاد وَإِنَّهُ
قسم لو تعلمون عظیم، اگر تم علم رکھتے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی بات کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے. بلیک ہول کے ہم قائل ہیں کیونکہ قرآن میں خنس اور کنس ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے ستارے جا کے گم ہو جاتے ہیں، ڈب جاتے ہیں. اب تو ہم اس کے بھی قائل نہیں رہے. کون قائل ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے بروج کی قسم کھائی ہے، آسمانوں میں پائے جانے والی بروج کی قسم کھائی ہے. بس سماع ذات البروج. صرف یہ ہے کہ اس کا نمبر نہیں پتا ہے. دیکھیے ہماری تحقیق ہوتی رہے گی. اچھا بشپ صاحب کو بولنے دیں. یہ ہے کہ جہاں تک نشانات کی بات ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ وجوہات تو قدرتی چیزیں جو ہونی ہیں اس کے لیے پیدا کی جاتی ہے. یہ آسمان کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، اور جو ستاروں کا علم ہے، سٹارز جو ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ قرآن میں بھی ہے اور اس طرح انجیل میں بھی ذکر ہے کہ جیزس کرائسٹ کی جو پیدائش ہوئی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مجوسی جو تھے علم نجوم کے جاننے والے، ایک ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پیدائش ہوئی تھی. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے، اور باقی انجیل میں پوری نشانات ہیں یہ سارے جو بتایا رہے ہیں، زمین کی حالت اور ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹروفیز وغیرہ یہ ساری ہیں. لیکن ٹائم کا کوئی تعین نہیں کہ فلاں وقت فلاں مہینے میں، یعنی یہ تو ذکر کریں مہینے دن کا بھی، ہمارے پاس مہینے دن کا بھی نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں کہ ایک سوال ہے میرا سب سے، کیا مائنس جانتے تھے کہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ واہ کیا سوال آپ دیکھیں جی بالکل میں نے ایک سوال کیا. جی جی نہیں اس کی بگننگ جانتے ہیں. بگننگ کے مطلب بگننگ کو چھوڑ دیجیے. we're not talking about the beginning. we're talking about ہم دنیا کی بات کریں، قیامت کی دنیا کی بات کریں. تو مجھے یہ بتائیے کیا مائنس جانتے تھے کہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ دیکھیں شاید ایسا نہ ہو، شاید ایسا نہ ہو کہ کتنی بڑی. اگر ایسا نہیں ہو تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، سوال یہ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ مائنس کی جو پریڈکشن ہے وہ جزوی دنیا پر مشتمل؟ جی ان کا کیلنڈر ختم بتا دوں. ٹائم اور اسپیس کی جو تھیوری ہے جس سے یہ کیلنڈر وجود میں آیا ہے وہ ہوتا ہی اسپیس کی کیلکولیشن سے ہے. یہ نہیں ہو سکتا پتہ ہو کہ دنیا کدھر کتنی بڑی ہے، مگر انہوں نے کیلکولیٹ اس کو ضرور کیا کہ کتنی بڑی ہونی. اچھا اس کی کیلکولیشن میں 15th اور 16th سینچری میں گاڈ ڈسینڈس آن ارتھ، آپ دیکھیے گا جا کے. مگر ہوا کیا، میکسیکو میں بھونچال آ گیا، نو گاڈ ڈسینڈیڈ. وہ تو میں آپ کو بتایا کہ جو مائنر ڈیزاسٹر اور میجر ڈیزاسٹر میں فرق دکھایا انہوں نے. مائنر ڈیزاسٹرز کے بعد زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، اچھا میجر کے بعد بھی سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ 21 دسمبر کو وہ جیسے ہم ججمنٹ ڈے کہہ رہے ہیں، اٹھنے کا دن بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر بولنا چاہے آئس ایج پہ، کوئی بھی شخص آئس ایج پہ بولنا چاہے، یلو اسٹون نیشنل پارک پہ بولنا چاہے، اس کی رینج پہ بولنا چاہے، ماؤنٹین رینجز پہ بولنا چاہے، اور اس کے اولڈ فیتھفل پہ بولنا چاہے تو وہ بول سکتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کو شاید آئس ایج یہ تو ہے کہ یہ ثابت ہے کہ اس سے پہلے بھی آئس ایج رہی ہے. جی ہاں. آئس ایج کا تعلق جو سائنٹیفکلی ہم جب بیان کرتے ہیں، ایک چیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سن اسپاٹس. سن اسپاٹس آپ جو ہے ایک ڈارک پیچز ہوتے ہیں جو آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ سن اسپاٹس کی تغیرات جو ہوتی ہیں مختلف دنوں میں مختلف تعداد جو ہوتی ہے، اس سے ہم یہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ سورج بھی جو ہے وہ اسپن کر رہا ہے. تو دیٹ از زمین کی طرح سورج بھی اسپن کر رہا ہے. تو جب ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب سن اسپاٹس کی تعداد تقریباً ختم ہو گئی تھی، تو اس وقت جو ہے آئس، اس ایج کو ہم کہتے ہیں آئس ایج کہتے ہیں. یہ ماؤنڈر کا پیریڈ تھا، مجھے ایئر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو آئس ایج اس سے پہلے بھی آیا ہے. اس سے پہلے جو نون آئس ایجز ہیں ان کی تعداد 4 ہے. ہم 5ویں آئس ایج کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت جیسے ہم آئس ایج کے اندر داخل ہیں وہ میلٹنگ پیریڈ کہلاتا ہے. یہاں جب میلٹنگ پیریڈ کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں سمندروں میں کرنٹس آپس میں ملنے لگتے ہیں، طوفان آنے لگتا ہے، زمین کے آتش فشاں پھٹنے لگتے ہیں اور لاوا ابلنے لگتا ہے. لاوا جسے عرف عام میں جیولوجیکل ٹرمز کے اندر زمین کے اندر رہے تو اسے میگما کہلاتا ہے. وہ میگما کہلاتا ہے، اور جب پگھل کے زمین سے باہر آ جاتا ہے تو وہ لاوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے یہ میں بتاؤں گا اس بریک کے بعد. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ آتش فشاں پھٹے، گرد اور غبار اور کثافت کا بادل ہو، اور اس کے بعد ہم ایک آئس ایج میں داخل ہو جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ we'll be right back. کیا ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیں 10 تک کے بعد with ساحر.